السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر النفاثات فی العقد صدق اللہ العظیم۔ میں ہوں طارق جان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام راہ نجات۔ معزز سامعین کرام، جادو ایک ایسا عمل ہے جو کسی پر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا اثر وہ محسوس کر سکتا ہے، چاہے وہ شخص مسلمان ہو یا کافر، نبی ہو یا امتی، اور مسحور ہونا نبوت کی منافی نہیں، کیونکہ نبی بھی بشر ہے اور اس کا اثر بشر پر ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جادو کا دوسرا علاج ذکر کریں گے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی تو اللہ نے مجھے وہ بتلا دیا جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ میرے پاس خواب میں 2 آدمی آئے، بس ان میں ایک میرے سرہانے جبکہ دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا، کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا، لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ پہلے نے پھر سوال کیا، کس چیز پر کیا ہے؟ اس نے کہا، کنگھی، اور کنگھی میں پنسنے والے بالوں پر، اور نر کھجور کے خشک چھلکے پر۔ پھر سوال کیا کہ وہ جادو کہاں ہے؟ جواب دیا، زروان کی کنویں میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو لے کر کنویں کا پانی نکالا اور وہ غراب برآمد کیا جس میں سحر کیا گیا تھا۔ اس میں 11 گرہیں لگائی تھی۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک گرہا کھول دیا جاتا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی پر بھی سحر ہو سکتا ہے، اور اس حدیث میں سحر کا ایک عمدہ علاج بھی ذکر ہے، اور وہ ہے آخری 2 سورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جن سے جادو ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھتے، ہاتھوں پر دم کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بدن مبارک پر ہاتھ پھیرتے۔ حضرین کرام، جن پر جادو کیا گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھے۔ انشاءاللہ ان سے ان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔